زین بھائی سائبر لا سے ہی شروع کرتے ہیں جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. پہلے سادہ الفاظ میں بتا دیں کہ سائبر لا بیسیکلی ہے کیا؟ سر دیکھیے سائبر کرائم کے ساتھ سائبر لا جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سائبر کرائم جو ہے وہ کوئی بھی ایک ایسا کرائم ہے جس کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہو. ٹھیک ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ موبائل فون کا استعمال ہو جائے, لیپ ٹاپ کا استعمال ہو جائے, انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو جائے, اور کسی شخص کو آپ انفارمیشن سسٹم کے غلط استعمال کر کے نقصان اگر پہنچاتے ہیں تو دیٹ از سائبر کرائم. ٹھیک ہے. اب سائبر کرائم جو ہے اس کے ساتھ ہی سائبر لاز کا ذکر آتا ہے, کیونکہ وہ سائبر لاز جو ہیں وہ اس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں جو اس قسم کے کرائم کرتے ہیں ان کے حوالے سے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی پنشمنٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب سائبر لاز جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا لا تھا دیٹ از الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 جو کہ ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 ہے. اب انہی لاز کے اندر جو ہے مختلف کیٹیگریز ہیں, جیسے کہ سوشل میڈیا ریلیٹڈ کرائمز کے لیے علیحدہ قوانین موجود ہیں, فائنینشیل ریلیٹڈ کرائمز کے لیے علیحدہ جو قوانین موجود ہیں, اور اسی کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ سارے کا سارا جو لا ہے وہ فالو کرتا ہے. چلے ہم اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے آگے انشاءاللہ آپ سے مزید تفصیلات پوچھیں گے. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ جو بہت ہی کامن مسئلہ ہے ہمارے سوسائٹی کا, چیٹ لیک, آڈیو لیک, ویڈیو لیک. تو آپ کے پاس کیونکہ بہت بڑے بڑے کیسز پہ ہم کچھ کیسز کا ہم ظاہر ذکر نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, اسپیسیفک ظاہر ایک پرائیویسی ہوتی ہے, لیکن جس طرح آپ نے آف دی ریکارڈ کافی ساری چیزیں بتائی ہیں, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر ایسا ہونے کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے, لڑکا کہتا ہے یا لڑکی کہتی ہے کہ دیکھ کے ڈیلیٹ کر دیں گے, تو دیکھ کے ڈیلیٹ واقعی کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو انفارمیشن کی پرائیویسی جب بھی وائلیٹ ہوگی تو وہ بھی سائبر کرائم ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے آڈیو لیک کی بات کی, تو جو انفارمیشن ہے اس کے اندر کوئی بھی ٹیکسٹ آتا ہے, کوئی بھی میسج آتا ہے, کوئی وائس آتی ہے, کسی قسم کی کوئی امیج آتی ہے, کوئی بھی ویڈیو آتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب بھی انفارمیشن سسٹم کا غلط استعمال ہوگا, انفارمیشن سسٹم کیا ہے جس کے تھرو یہ انفارمیشن بھیجی جا رہی ہے, بنائی جا رہی ہے, اسٹور کی جا رہی ہے, ریپروڈیوس کی جا رہی ہے, تو یہ بھی سائبر کرائم ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں پہ بات آ جاتی ہے فیک چیٹس کی, تو وہاں پہ ضرور ایسے جو لوگ ہیں جو کہ کسی لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, جن کو سوسائٹی جانتی ہے, جن کی سوسائٹی کے اندر عزت موجود ہے, وہاں پہ اس طریقے کے واقعات جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں کہ ان کو بعض اوقات فیک چیٹ کے تھرو جو ہے ڈیفیم کیا جاتا ہے. یا جیسے بہت دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر میسج آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ پیسے نہ بھیجے تو ہم آپ کو اس طریقے سے ڈیفیم کر دیں گے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی انوالو ہو جاتے ہیں, کوئی ان کو جیسے مثال کے طور پہ کسی سوشل میڈیا اپلیکیشن کے اوپر کوئی ریکویسٹ آتی ہے, وہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد ویڈیو کال پہ جاتے ہیں اور ویڈیو کال کے اوپر کوئی ویڈیو بن جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ بلیک میلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب یہ جو سارے واقعات ہیں یہ سارے سائبر کرائم کے واقعات ہیں. اس میں بعض اوقات تو لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے, بعض اوقات لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے کہ ان کی فیک جو چیٹس ہیں یا فیک تصویریں ہیں, فیک ویڈیوز ہیں, وہ تیار کر لی جاتی ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا جو انٹینشن ہوتی ہے, جو سائبر کرمنل یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, یا تو وہ بعض اوقات کچھ کیسز میں جانتے ہوتے ہیں, اور کچھ کیسز میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے جس میں اس کی جو انٹینشن ہوتی ہے وہ بلیک میلنگ سے زیادہ ڈیفیمیشن سے زیادہ بلیک میلنگ کی طرف ہوتی ہے کہ اس نے پیسے نہیں کمانے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے اندر جس طرح آپ نے بات کی, پہلے ہم آف دی ریکارڈ بھی کر رہے تھے, آج کے دور میں چیٹ بنانا کسی کی فیک یا آڈیو ویڈیو کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے کہ لا کے اندر جہاں پہ تصویروں کا ذکر آیا تو وہاں پہ یہ ورڈ استعمال ہوا کہ اگر کوئی کسی کی ویڈیو یا کسی کی تصویر جو ہے وہ ایڈیٹڈ تیار کر لیتا ہے تو اس کی سزا بھی 5 سال ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں تو اس میں عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وکٹم بہت زیادہ ڈر جاتا ہے, یا خاتون ہے تو وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو اگر ہم کسی شخص کے پاس بھی جائیں گے تو وہ شخص کہے گا کہ نہیں یہ تصویر تو آپ کی ہے, اور وہ ڈرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر رپورٹ نہیں کرتے. اب یہیں پہ یہی بات بتانے کی ہے کہ آپ ایسے کیسز کے اندر جب آپ ڈر جاتے ہیں یا آپ اس کو رپورٹ نہیں کرتے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو کرمنل ہوتا ہے وہ آپ کو مزید جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے. اور اس میں آپ نے اگر آپ نے وکٹمائزیشن سے بچنا ہے تو آپ کبھی بلیک میلر کو پیسے نہ بھیجی جائیں, یا آپ اس کی ہر بات کو نہ مانے جائیں, کیونکہ وہ اگر آپ ایک دفعہ ماننا شروع ہو گئے وہ تو پھر چلتا ہی رہے, وہ آن گوئنگ پروسیس ہے. جب آپ نے ایک دفعہ یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے بھیجوں گا, یا آپ نے ایک دفعہ ایکسیپٹ کر لیا جی ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے اتنے پیسے ٹرانسفر کر دوں گا, یہ آپ نے کائنڈلی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی, آل دو آپ کو یہ پتا ہے کہ جو چیز تیار کی گئی ہے یہ ایڈیٹڈ ہے, وہ فیک ہے. تو آپ رادر دین کہ آپ اپنی فیملی کو, اپنے فرینڈ سرکل کو, اپنے ریلیٹیوز کو کانفیڈنس میں لے لیں
کہ اگر اس طریقے سے کوئی چیز ہوتی ہے کہ وہ ایڈکٹڈ ہوگی اور مین وائل آپ اس کے خلاف قانونی کاروائی کریں. اگر آپ اس کے پریشر میں آ کے پیسے شیئر کرتے جائیں گے تو پھر آپ یہ کریں گے کہ اس شخص کو آپ نے چھوڑ دیا اس کام کے اوپر کہ وہ نہ صرف آپ کو بلیک میل کرے گا بلکہ اس کو تو ایک اچھا کام مل گیا. ہاں اس کو تو بزنس مل گیا اپنی طرف سے. کام تو بہت برا ہے لیکن اس کو تو یہ کام اس کے لیے اچھا مل گیا کہ وہ اور لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے بلیک میل کرے گا. بلکہ اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ایک کوئی لیڈی ڈاکٹر تھی. نہیں, اس میں ایک بالکل ایک ایسا کیس تھا کہ اس میں ایک خاتون جو تھی وہ اس طریقے سے اس کی بھی جو تصویریں تھیں وہ ایڈیٹڈ تیار کر لی گئی. ٹھیک ہے. اور وہ خاتون نے پھر خودکشی کر لی اور اس خاتون کے بچے بھی تھے. تو دیکھیے بات اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کوئی بھی شخص جس کو اس قسم کی دھمکی ملے یا بعض اوقات, اور دیکھیں تصویریں بھی جو اس خاتون کی تیار کی گئی تھی وہ فیک تصویریں تھیں. جی جی, اور بڑا فیمس کیس ہے جی. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس بنیادی اویئرنیس جب نہیں ہوتی یا آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے جب کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو, آپ نے کبھی بھی اس شخص سے بلیک میل نہیں ہونا. آپ کے جو نیئر فیملی سرکل کے اندر لوگ موجود ہیں آپ ان سے ڈسکس کریں, آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر سے ڈسکس کریں, کچھ نہ کچھ آپ کو رستہ مل جاتا ہے. جب آپ تنہائی میں چلے جاتے ہیں آپ اس کو سوار کر لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ رستہ میرے لیے بند ہو چکا ہے, میں کسی سے بات نہیں کر سکتا, تو وہیں سے خرابی کا آغاز ہو جاتا ہے. اور آپ جب ڈسکس کرتے ہیں تو رستے نکل آتے ہیں.